السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کا یہ ماہانہ اجتماع ہے، اور آپ علماء کرام کے پرجوش اور نصیحت آمیز دروس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور چونکہ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا اجتماع ہے، تو علماء کرام کا اس بات پر زور نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تقوی کی جو ہم نے محنت کی، اس کو قائم و باقی رکھا جائے۔ علماء کرام موجود ہیں، اور آپ مزید ان کے پرجوش خطابات سنیں گے۔ بالخصوص ہمارے مہمان لیا سے تشریف لائے ہوئے مولانا اکرم شہزاد صاحب، ان کا خطاب ہم یقیناً دل جمعی سے توجہ سے سننا چاہیں گے۔ چونکہ کراچی کے ناظم کی ذمہ داری ہے، تو کچھ نظم و ضبط کی میں بات کرنا چاہوں گا۔ بعض چیزیں اتنی واضح اور اتنی نمایاں ہوتی ہیں کہ اس کے لیے بار بار توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات جو یہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کائنات کی جو رنگا رنگی ہے، جو یہ نظام حیات قائم اور دائم ہے، یہ زمین و آسمان ہے، یہ سورج چاند ستارے ہیں، دریا سمندر پہاڑ ندی نالے صحرا سمندر، یہ ہمارے سامنے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، رات آتی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، تارے چمک رہے ہیں۔ یہ جو کائنات ہمارے سامنے ہے، یہ اپنے اندر ایک بھرپور سبق لیے ہوئے ہے، اور ہم اس سبق سے ناآشنا رہ رہے ہیں۔ چراغ تلے اندھیرا والی بات ہے۔ یہ کائنات کی جتنی بھی شے ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لآیات لأولی الالباب، کہ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں اہل دانش کے لیے، درد مند دل رکھنے والوں کے لیے، باشعور اور سنجیدہ لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے منظم ہے۔ کائنات کی ہر شے منظم ہے، ہر شے خوبصورت ہے، ہر شے مکمل ہے، ہر شے میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں پرندے آپ کی نگاہوں کے سامنے، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پرندہ جو اڑتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ یہ آسمان کی بلندی پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ مسخرات فی جو السماء، تو اس میں بھی ایک پیغام ہے، اس میں بھی ایک سبق ہے۔ یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں،
اس پر ہزاروں پتے ہیں۔ یہ پتے، یہ ایک ایک پتا جب اپنی شاخ اور ٹہنی سے گر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک وہ ہے جو اس دنیا میں موجود لاکھوں اور کروڑوں درختوں سے ارباہ اور خرباہ پتے جو ہر لمحے پہ گر رہے ہیں، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ان کروڑوں درختوں اور شاخوں سے گرنے والے ہر پتے کی، ہر لمحے کی، ہر سیکنڈ کی حرکت سے آگاہ اور واقف ہے۔ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں آج تو ڈاکومنٹریز موجود ہیں، جو میڈیا، یہ جو جدید میڈیا ہے یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہزارہا رنگ برنگی مچھلیاں کس طرح نظم و ضبط کے ساتھ تیر رہی ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی قومیں ترقی کر رہی ہیں، وہی قومیں اپنے مقاصد کو حاصل کر رہی ہیں، اپنی منزل پر پہنچ رہی ہیں، اپنی جد و جہد سے کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہیں، اپنے مشن میں پایہ تکمیل تک سرخروئی حاصل کر رہی ہیں کہ جو منظم ہیں۔ وہی فوجیں، وہی جماعتیں، وہی نامور ہیں، وہی اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں جن کے اندر ایک نظم ہے، ایک اسپرٹ ہے، ایک نظم و نسق ہے، ایک نظام ہے، ایک امیر کی اطاعت میں وہ ایک منظم طریقے سے جد و جہد میں برسر پیکار ہیں۔ اور جو لوگ بے ہنگم ہیں، ایک ہجوم کی مانند ہیں، جو صرف ایک اکثریت پر ناز کیے بیٹھے ہیں، جو ایک بے نظم اور بے ترتیب سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں، انہیں کچھ حاصل نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ فوج آپ کے سامنے ہوتی ہے، چند لاکھ نفوس پر مشتمل ہوتی ہے اور کروڑوں لوگوں پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ چند لاکھ فوج ہے، پاکستان کی 10-12 لاکھ ہے، ایک وقت میں یہ 4-5 لاکھ تھی، 22 کروڑ عوام پر یہ حکمرانی کر لیتی ہے، نظم و نسق چلا لیتی ہے، مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف ان کے گروپس ہیں، مختلف ان کے رینک ہیں، رجمنٹس ہیں، شعبہ جات ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے، منظم کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب ان کو ایک ٹاسک ملتا ہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ، بہت کم وسائل کے ساتھ، بڑے مختصر سے عرصے میں وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ان میں نظم و نسق ہے، ڈسپلن ہے، اپنے ذمہ داران کی احکامات کی پاسداری ہے، اس کی پوری بجا آوری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی ذمہ داران نے ان کو ہدایات دی ہیں اور ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے، جو آ رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ جب کسی لائبریری میں جاتے ہیں، آپ لائبریری میں جاتے ہیں، مختلف شیلفیں دیکھتے ہیں، یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، مختصر وقت میں بات زیادہ کرنی ہے ہمیں۔ تو یہ آپ جب لائبریری میں جاتے ہیں تو آپ کو جب ہزاروں کتابیں مختلف ریکوں میں مختلف عنوانات کے ساتھ جب آویزہ نظر آتی ہے تو آپ تھوڑی سی دیر میں اپنی مطلوبہ کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کتابیں ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر یا ایک بہت بڑے ہال میں ایک انبار بنا کے لگا دی جائیں، آپ یہ بتائیں
کہ آپ سے کہا جائے کہ جی فلاں موضوع کی کتاب ذرا لے آئیں فلاں لائبریری سے، تو وہ میرا خیال ہے کہ 10 دن تک وہ ڈھونڈتا ہی رہے گا۔ یہ ہے نظم و ضبط سے بغیر وہ الماری، وہ لائبریری۔ آج بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت حقہ کے پاس نظریہ بڑا سچا ہے، صاف اور ستھرا ہے۔ ابھی حافظ سلمان صاحب جو اہل حدیث یوتھ فورس کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں، آپ کے سامنے اپنی مسلک کی حقانیت، اس کی وحدانیت اور اس کی شفافیت اور اس کی آفاقیت پر بات کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس مسلک کو، اس دعوت کو بالادست کرنا ہے تو اس کو تنظیم اور نظم و نسق اور اتحاد و اتفاق کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا۔ ایک امیر کی اطاعت میں اس نظم میں پرونا ہوگا، اور یہ جو ہر شخص بھانت بھانت کی بولیاں بولنا چاہتا ہے، اپنی من پسند کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے طریقے سے دین کی دعوت پھیلے، یہ جو ہر ایک کی اپنی اپنی فکر ہے۔ اور ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہر مسجد کا انتظام اور وہاں کا جو ذمہ دار ہے وہ ایک اپنی ایک چودراہٹ ہے، ایک اپنی ہی دنیا وہ بسانا چاہتا ہے۔ اگر ہم کسی ادارے کو کہتے ہیں کہ بھائی جماعت کے تحت آ جاؤ، تو وہ ادارہ جماعت کے تحت آنے کو تیار نہیں۔ ہر شخص اپنی گھر ذات میں، وہ ہر شخص اپنی ذات میں انجمن بننا چاہتا ہے، گھر میں اپنے مگن ہے، شہر کی خبر نہیں، اپنی ایک ڈالی کی فکر ہے، چمن کا کوئی غم نہیں۔ اور پھر بات کیا کرتے ہیں؟ جماعت کیا کر رہی ہے؟ یہ جماعت تو کوئی کام ہی نہیں کر رہی۔ جماعت کو تو بنایا نہیں آپ نے، جماعت کو تو آپ نے فوقیت دی نہیں، جماعت میں نظم و نسق کی داغ بیل آپ نے ڈلنی نہیں دی، جماعت کے اندر تنظیم سازی آپ نے پیدا نہیں ہونے دی، تو پھر جماعت کیسے کام کرے گی؟ تو یاد رکھیے علماء کرام موجود ہیں۔ میں انہی مختصر الفاظوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس ایک یقین دہانی کے ساتھ کہ خدا را اپنے اطراف نظر دوڑائیے، کائنات کی ہر شے میں آپ کو ایک سبق ملے گا کہ اتحاد و اتفاق اور تنظیم کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کا غلبہ ہو، کتاب و سنت کی بالادستی ہو، یہ وطن عزیز توحید و سنت کے پرچموں سے لہلائے، یہاں پر کتاب و سنت کی آواز ہو، یہاں پہ کتاب و سنت کا قانون ہو، تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنی صفوں میں نظم و نسق پیدا کرنا ہوگا، تنظیم پیدا کرنی ہوگی، اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کائنات میں پھیلے ہوئے اسرار و رموز کو سمجھیں اور اس ایک سبق کو اپنے گرہ سے باندھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔